بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القدر چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت شیخ جنید بغدادی کی جب ملاقات حضرت بہلول سے ہوئی تو حضرت بہلول نے 3 انوکھے انداز میں 3 سوال کیے اور ان کے جوابات بھی خود عرض کر دیے۔ پہلا سوال پوچھا تھا کہ حضرت تم گفتگو کا طریقہ جانتے ہو؟ پھر کہا سونے کا طریقہ جانتے ہو؟ پھر پوچھا کھانے کا طریقہ جانتے ہو؟ جب حضرت شیخ جنید بغدادی نے وہ بیان کیا تو حضرت بہلول نے کہا یہ طریقہ غلط۔ آئیے وہ طریقہ سماعت کریں۔ کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ قصوری بھی ساتھ تھے۔ حضرت نے مریدوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا حضرت وہ تو ایک دیوانہ شخص ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ تو شیخ نے جواب دیا ذرا بہلول کی تلاش کرو، اس سے مجھے کام ہے۔ مریدوں نے پیر کے حکم کو سعادت سمجھا، یکے بعد دیگرے بہلول کو ڈھونڈنے کے لیے صحرا میں نکل پڑے، یہاں تک کہ حضرت بہلول کو ڈھونڈ لیا اور شیخ کو لے کر اس کے پاس پہنچے اور دیکھا بہلول سر کے نیچے اینٹ رکھے ہوئے دیوانہ کو طرح سوئے ہوئے ہیں۔ اور جب حضرت جنید بغدادی وہاں پہنچے، انہوں نے سلام کیا۔ بہلول نے جواب دیا اور پوچھا تم کون ہو؟ فرمایا جنید بغدادی۔ تو حضرت بہلول نے کہا اے ابو القاسم، تم وہی جنید بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سناتے ہو، باتیں سکھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ اچھا تم اپنے کھانے کے طریقے سے تو نہیں جانتے اور لوگوں کو بزرگوں کی باتیں بتاتے ہو؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا حضور کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیزیں کھاتا ہوں، چھوٹا لقمہ بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چبا کے کھاتا ہوں اور دوسروں کے نوالے کی طرف نظر نہیں ڈالتا، کھانے کے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ نے دوبارہ فرمایا ہر لقمہ کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور کھانا کھانے سے فارغ ہو کر اس کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید بغدادی کی طرف جھک دیا۔ ان سے کہا تم انسانوں کے پیر تو بننا چاہتے ہو، لیکن حال یہ ہے کھانے پینے کا طریقہ نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا اور شیخ کے مریدوں نے کہا حضرت یہ تو دیوانہ شخص ہے۔ آپ نے فرمایا دیوانہ تو ہے ہاں، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے کان کاٹتا ہے، اس لیے یہ تو نہیں کہ بات نہیں سننی چاہیے، اور اس کے پیچھے چلیں، اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر بیٹھ گئے تو شیخ جنید بغدادی اس کے پاس پہنچے، پھر اس سے سوال کیا کون ہو تم؟ تو جواب دیا جنید بغدادی ہوں جو کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ تو بہلول نے کہا اگر تم کھانے کے آداب سے ناواقف ہو تو گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہوگے؟ تو شیخ نے جواب دیا جی ہاں جانتا ہوں۔ تو بہلول نے کہا بتاؤ کس طرح گفتگو کا انداز کرتے ہو؟ بات کو لے کر اس نے کہا کہ بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، موقع اور بے حساب نہیں بولتا، سننے والے کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔
یہ خیال رکھتا ہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار نہ ہو جائیں۔ باطنی اور ظاہری علوم پر نظر رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ گفتگو کے آداب کے متعلق سمجھتا ہوں اور باتیں بھی بیان کرتا ہوں۔ بہلول نے کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ شیخ نے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ مریدوں نے کہا، حضرت یہ تو دیوانہ شخص ہے، بھلا آپ دیوانے سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ مجھے اس شخص سے کام ہے، تم لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس کے بعد شیخ نے بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر کہا، تمہیں کھانے کا طریقہ اور گفتگو کا طریقہ تو معلوم نہیں، سونے کا طریقہ تو معلوم ہوگا۔ تو شیخ نے کہا، جی ہاں معلوم ہے۔ اچھا بتاؤ تم کس طرح سوتے ہو؟ حضرت جنید بغدادی نے جواب دیا، میں عشاء کی نماز اور وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو اپنے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر سونے کے آداب بیان کیے، بزرگان کی تعلیم سے حاصل کیے تھے۔ بہلول نے کہا، معلوم ہے تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو شیخ نے حضرت بہلول کا دامن پکڑ لیا اور کہا، حضرت میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ تو بہلول نے کہا، میاں جتنی باتیں تم نے کی ہیں یہ سب بات کی ہیں، مجھ سے سنو، اصل بات سنو، مجھ سے سنو۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش ہو جائے، ملاوٹ ہو جائے، تو جو آداب تم نے بیان کیے ہیں اس کے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے تاریک ہو جائے گا۔ حضرت شیخ جنید نے بے ساختہ کہا، جزاک اللہ، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ بہلول نے کہا، بتایا، گفتگو کرتے وقت دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے اور اس کا خیال رہے کہ جو بات کی جائے اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ اگر کوئی غرض دنیا کی مطلب ہو یا دنیا کا لگاؤ ہو یا بات فضول قسم کی ہوگی، خواہ تم کتنے اچھے الفاظ میں کہی جائے تو آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اس لیے اس کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ سونے کے متعلق بیان فرمایا، سونے کے متعلق جو کچھ تم نے بیان کیا وہی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل حسد، کینہ اور بغض سے خالی ہے۔ تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو۔ نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی شیخ نے بہلول کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید بغدادی کے مریدوں کو نے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تو سامعین و ناظرین، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گفتگو کے انداز کو صحیح کریں، اپنے سونے کے انداز کو صحیح کریں اور کھانے کے انداز کو صحیح کریں۔ لوگ کھانا کھاتے ہیں، ہاتھ دھوتے نہیں ہیں، جوتا پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں اور لقمے چبا چبا کر نہیں کھاتے۔ اسی طرح سونے کے آداب سنت کے مطابق معلوم نہیں ہیں اور گفتگو کے آداب بھی معلوم نہیں ہے کہ استاذہ کرام سے، بزرگوں سے، بھائیوں سے، رشتہ داروں سے کس طرح گفتگو کرنی ہے، حال معلوم نہیں ہے۔ تو سامعین و ناظرین، پھر ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے گفتگو کے آداب بھی صحیح ہونے چاہیے، کھانے کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے اور سونے کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، الہ العالمین، اے حاکم الحاکمین، ہمیں نیکی کی رغبت دے، برائی سے نفرت۔